میرے خالق کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ بڑے مجاہدے کیے جائیں، بڑی ریاستیں کیے جائیں، تب جا کے قرب حاصل ہوگا یا اللہ رب العزت کا قرب ملے گا۔ بعض اوقات انسان پر اللہ رب العزت کی جب نظر کرم ہو جاتی ہے پھر وہ ہوتا تو کسی نظر کا ہے، ہوتا تو کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اسے بہت بڑا مقام نصیب فرما دیتے ہیں۔ لیکن عبادات پہ انسان چلتا رہے گا کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کا فضل ہوگا، کرم نوازی فرما دیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک مسجد میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا 2 رکعت پڑھ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، مجھے اپنی طرف بلایا۔ جب میں ان کے ہاں پہنچا تو مجھے فرمایا کہ میرے دیدار الہی کا وقت قریب آ گیا ہے اور ابھی میں نے دوستوں کو ملنا ہے، پھر جب تو میرے کفن دفن سے فراغت ہو۔ تو ایک نوجوان ہے، گانا بجانے والا ہے، تیرے یہاں حاضر ہوگا، اسے یہ میری گدڑی اور عصا اور میرا یہ لوٹا دے دینا۔ تو میں نے کہا حضرت گانا بجانے والا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے وہ خدمت الہی کرنے سے میرے اس مرتبے اور مقام کو پہنچ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے جب وہ فوت ہو گیا اور ہم ان کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو گئے تو ہمیں مصر کا ایک نوجوان ملا اور ہمیں آتے ہی السلام علیکم کہہ کر کہنے لگا اے ابو القاسم میری امانت کہاں ہے؟ میں نے کہا اصل بات کیا ہے؟ تو کہنے لگا میں شراب خانے میں سرمست تھا، میں اپنی دھن میں تھا، اچانک ہاتف غیبی نے غیب سے آواز دینے والے نے آواز دی وہ فلاں تم حضرت جنید بغدادی کے پاس جاؤ، اس سے امانت حاصل کرو، وہ فلاں جگہ پر جا رہے ہیں اور وہ امانت انہیں فلاں ابدال نے دے دیے۔ حضرت جنید رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے وہ امانت اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے کپڑے اتارے، غسل کر کے فقیر کی گدڑی پہن کر شام کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس گانا بجانے والے کو ہاتف غیبی کی آواز سے جذبہ الہی نصیب ہوا ہے، اور شام کی طرف پھر کیوں روانہ ہوا؟ کہ وہ ابدال کا مرکز ہے اور ہجرت کی سنت انبیاء و اولیاء ہے، اور اسی سے وہ ترقیاں نصیب ہوتی ہیں جو گھر بیٹھے نہیں ملتی۔ جب وقت آتا ہے تو توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے اور اہل اللہ کے ہاں ملنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔